سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آل أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم 27واں پارہ دہرائیں گے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ 26 پارے کے اینڈ پر شروع ہوا تھا سورۃ الذاریات میں. فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم ان سے سوال کرتے ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اے بھیجے ہو تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، یعنی لوط علیہ السلام کا اپنا گھرانہ. اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. اور یہ کیا نشانی ہے وہاں پر؟ ڈیڈ سی، ٹھیک ہے، بحیرہ مردار، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اور ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ یہ ہے کہ قوم لوط کے بڑے شہر جو ہیں وہ شدید زلزلے سے زمین کے اندر دھس گئے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بحیرہ مردار کا پانی جو ہے وہ پھیل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی نشانی بنائی کہ جو لوگ اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں اللہ کے پاس وہ کتنے جو ہے وہ مغضوب ہوتے ہیں. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا، بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا کہ خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخرکار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والا عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور ہم اسے بڑے اچھے سے ہموار کرنے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو تم دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، اور میں تو تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. پچھلی قوموں کے ذکر کے بعد ان کی تباہی کی وجوہات کو یہاں بیان نہیں کیا گیا، اور پیچھے قصوں میں ہمیں پتا ہے کہ کس قوم کو کس وجہ سے تباہ کیا گیا، بشمول اس کے کہ ہر قوم جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے پر شرک میں مبتلا تھی. تو کرنا کیا ہے؟ قوموں کے قصے پڑھ کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو پس جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی رضا کی طرف دوڑو. انسان فزیکلی طبعی طور پر اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے. اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ.
اللہ کی ملاقات کی طرف ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اس طرف رواں تو آئیں. جس دن انسان دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اس کا اللہ کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، بہرحال اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہاں اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی طرف دوڑو، اللہ کی رضا کی طرف جلدی کرو. دوڑنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو سعادت مند ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بدبخت ہوتے ہیں. سعادت مند کون ہوتے ہیں؟ جو برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف دوڑتے ہیں. اور بدبخت کون ہوتے ہیں؟ جو نیکی کے راستے کو چھوڑ کر برائیوں میں جلدی کرتے ہیں. تو یہاں ہمیں سعادت مند بننا ہے، ہمیں دوڑ لگانی ہے اللہ کی طرف، اس کی رضا کے راستے پر، نیکیوں کے راستے میں. اب نیکیوں کے راستے میں دوڑ لگانے والے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے عام لوگوں کی دوڑ ہے. عام لوگوں کی دوڑ کیا ہے؟ جہالت سے علم کی طرف، جہالت سے علم کی طرف انسان کوشش کرے جانے کی. پھر یہ کہ انسان سستی سے چستی کی طرف جانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو نیکی کے اوپر مائل کرے. اور پھر یہ کہ اللہ کی فراخی کی طرف جانے کی کوشش کرے، رزق کے وسائل اختیار کرنے کی کوشش کرے، حلال رزق کی طرف جانے کی کوشش کرے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ دوڑ ہے جو کس کی ہوتی ہے؟ نیک لوگوں کی، عام صالحین کی. پھر کچھ دوڑ خاص لوگوں کی دوڑ ہوتی ہے، مقربین کی دوڑ ہوتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے کہ علم کے حصول کے بعد، بنیادی علم کے حصول کے بعد علم الیقین کی طرف دوڑ، اور ڈیپتھ میں جانا، اور زیادہ ریسرچ کرنا، اور زیادہ وقت عبادت پر دینا. اور پھر ظاہری خشوع اختیار کرنے کے بعد باطنی خشوع کے اوپر فوکس کرنا. ظاہری طور پر خشوع اختیار کر لیا، اب کیا ہے؟ باطن پہ کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر کیا ہے؟ ذاتی لذت کی بجائے اللہ کی پسندیدگی کی طرف دوڑنا، چاہے اس کے لیے اپنے نفس کے اوپر کتنا ہی جبر کرنا پڑے. مقربین جو ہوتے ہیں نا، یہ بعض جگہ پر صالحین کی جو نیکی ہوتی ہے وہ مقربین کے لیے خرابی بن جاتی ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عام صالحین کو الاؤ بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر مقرب وہ کام کرتے ہیں تو اس پر پکڑ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مقربین کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ درجہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ذرہ برابر بھی کوتاہی جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ وہ کرے. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ اب ہمیں اول تو سب سے پہلے سعادت مند دوڑنے والا بننا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے پیچھے رہ جائیں. آگے ذکر انشاءاللہ آئے گا سابقون السابقون کا. تو کون لوگ سابقون السابقون بن سکتے ہیں؟ وہ جو اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر مشقت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے اجر کی برابری نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. کیونکہ تب اسلام پھیل چکا تھا اور اسلام ایک مضبوط اسلامی حکومت بن چکی تھی، لوگ سیکیور تھے. جن لوگوں نے انسیکیورٹی میں دین کو قبول کیا تھا اور اس وقت اس پہ خرچ کیا جب اس کا کوئی جو ہے وہ اس میں کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور ہر دم یہی اندیشہ تھا کہ مٹا نہ دیے جائیں، ختم نہ ہو جائیں، اس وقت انہوں نے لبیک کہا تھا. تو ان کا جو رتبہ ہے اس رتبے تک وہ نہیں پہنچ سکتے جو اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. تو ففروا الی اللہ کرنا ہے ہم نے. تو کیسے کرنا ہے پھر؟ کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر علم کی چاہت پیدا کرنی ہوگی. اور علم جب ہم بنیادی علم حاصل کر لیں تو پھر تھک کے بیٹھ نہ جائیں، یا یہ نہ سوچیں کہ بس بہت، اب تو میں نے بہت کر لیا اور بس یہی کافی ہے. پھر علم الیقین کی طرف دوڑ لگائیں، پھر اور سیکھیں اور سیکھیں. امام احمد بن حنبل 80 سال کے تھے جب ان کے علاقے میں کوئی محدث آئے کسی دوسرے علاقے سے، تو وہ نوجوان طالب علموں کے ساتھ دوات اور قلم اور اپنا کاغذ اٹھائے اسی طرح دوڑے لگاتے نظر آتے تھے گلیوں میں اس استاد کے پیچھے جیسے نوجوان لگایا کرتے تھے. 80 سال کے ہو چکے تھے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ آخر یہ لوگ جو ہسٹری میں جن کے نام اللہ نے بلند کر رکھے ہیں، ان میں کیا خصوصیت تھی، ان میں کیا خاصیت تھی
ان میں یہی خاصیت تھی کہ یہ کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف دوڑ لگانے والا، جہاں نیکی کا موقع آیا وہاں سوچنے نہیں بیٹھتے تھے، کر گزرتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور بڑی سے بڑی نیکی بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کے مسافر بن سکے۔ یہ نہیں کہ دھکا سٹارٹ گاڑی کی طرح، اگر کوئی موٹیویشنل بات سن لی تو 2-4 دن بڑے اچھے گزر گئے بچوں کی طرح۔ کل میری کلاس میں بچی ہیں اسی طرح سے، تو وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جب ہمیں سمجھاتی ہیں تو ہمارے 2-4 دن بڑے اچھے گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ویسے ہی ہونے لگتے ہیں۔ تو ہمارا، مجھے لگتا ہے بڑوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، 1-2 دن جو ہے وہ کوئی موٹیویشنل بات سن لیتے ہیں، قرآن میں کوئی ایسی بات پڑھ لیتے ہیں تو بڑے موٹیویشنل ہوتے ہیں، بڑے کام نیکیوں میں تیز، معاف کرنے میں تیز، رکوع اور سجدے زیادہ، بڑے احسن طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں قدم رکھا ہے اور اس راہ میں ہم نے مثال لے رہے لوگ اس میں زیادہ عبادت کی طرف، ہاں جی بالکل، پھر پورا سال وہ گویا رمضان کی عبادت کرتے تھے، رمضان گزر جاتا ہے تو پھر وہ بیٹھ جاتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس میں آپ نے یہی بات سیکھنی ہے، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو موٹیویشن ہمیں رمضان میں مل رہی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے رمضان کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا پوٹینشیل بتا رہے ہیں کہ بینگ اے ہیومن بینگ، ایک انسان ہونے کے ناطے دیکھ لیں آپ یہ سارا کچھ کر سکتے، یہ کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ تو اپنے ساتھ اس چیز کی پلاننگ کر لے ابھی سے کہ رمضان کے بعد آپ نے کس طرح اپنی کس روٹین کو لے کر کنٹینیو کرنا ہے۔ رمضان کے روزے رکھیں تو اگر آگے کر سکیں تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں کر سکتے تو ایام تشریق کے روزے ضرور رکھیں، 13، 14، 15 تاریخ کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شوال کے 6 روزے آئیں گے، 7 شوال کے روزے، اس کے لیے پلان کر لیں وہ آپ نے کیسے رکھنے ہیں۔ وہ آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں 6 اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پلاننگ ابھی سے کر لیں۔ پھر جس طرح رمضان میں آپ نے صدقات دینے کی پلاننگ کی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ باقی سال میں بھی منتھلی بیسس پہ پلان کریں، میں نے کس طرح کہاں سے کتنی چیز اپنا بچانا ہے خرچ، اور اس کو میں نے فلاں جگہ پہ صدقہ لگانا ہے، پہلے سے ہی اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ کریں، اور پھر کچھ صدقات بغیر ٹارگٹ کے بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن، رمضان میں تو بہت قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ، آپ دورہ قرآن بھی لے رہے ہوتے ہیں، آپ فجر کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ عصر کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ تراویح میں بھی پڑھ رہے ہیں، سارا دن قرآن کا ساتھ۔ تو پھر اس کو آپ کس طرح سے بعد میں کنٹینیو کریں گے کہ آپ سارے دن میں کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی طرح قرآن جو ہے وہ سن رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، جس طرح بھی آپ کا تعلق قرآن سے رہے۔ تو اللہ کے راستے میں جلدی کرنی ہے، سستی کر کے نہیں بیٹھنا کہ اب تو رمضان گزر گیا اور آگے آ رہی ہے گرمیاں، تو اس میں پھر ایام تشریق کے روزے رکھنے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ العزیز رکھیں، اپنا ٹارگٹ بنائیں، ہم نے کرنا ہی، ٹھیک ہے نا۔ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ تو جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ کیا ان سب نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ تشابہت قلوبہم، ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہر دور کے مشرک، ہر دور کے کافر، کیونکہ ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ہر دور کے متقین بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ ان کے بھی دل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ ان کی آپس میں کوئی قرارداد ہے، بلکہ ان کے دل ہی ایک جیسے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے پاس جو حملہ کرنے کے لیے جو آلے ہیں نا اس کے، وہ انسان کی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے، اور انسان کی نفسیات شروع سے آخر تک وہی ہے، اس میں حسد کے جذبے ہیں، اس میں نفرت کا جذبہ ہے، اس میں سستی ہے، اس میں کاہلی ہے، اس میں آرام پسندی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہی ہے جو شروع سے چلی آ رہی۔ یہ اور بات ہے کہ شروع میں شیطان کے پاس ذرا ڈیجیٹل ہتھ کنڈے تھوڑے سے کم تھے، اب وہ بھی زیادہ ہو گیا۔ وہ انہی بیسک نفسیات کو میں انسان کو پھسلانے کے لیے وہ ان چیزوں کا بھی سہارا لے لیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کچھ بھی ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور بھولنے والا بھی ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مومن گناہ نہیں کرتا، ایسا نہیں کہ مومن بھولتا نہیں ہے۔ مومن کوئی سپر نیچرل ہیومن بینگ نہیں ہے، وہ کوئی سپر مین نہیں ہے۔ مومن بھی ایک عام انسان ہوتا ہے، لیکن جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ہٹ درمی نہیں دکھاتا، بلکہ وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اپنے ایمان کا، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ جب ہمیں نصیحت کی جاتی ہے تو ہمیں ناگواری محسوس ہوتی ہے، یا ہم اس میں جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اس کو سمعنا واطعنا کہہ کے لے لیتے ہیں۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان اور ایمان صحیحہ، توحید کے شعور کے ساتھ انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے، اور اللہ کا انکار یا شرک یا توحید ایمان کا شعوری نہ ہونا یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد رکھیے جانتا تھا میں شعوری ایمان آ جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی تو آتا ہے، مفہوم پتہ نہیں ہوتا، اور اب الحمدللہ ہم قرآن کے اس سفر میں یہ سیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا شعور کیا ہے، کہ اللہ تعالی کی مرضی سب سے اوپر، اللہ کا حکم سب سے اوپر، سجدہ صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے، میری مرضی میری چاہت میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے خواہ وہ میں خود ہوں، خواہ وہ نعمتیں ہیں جو میرے پاس ہے، خواہ وہ میری اولاد ہے، خواہ وہ گھر ہے، میرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، اور مجھے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے، ان تمام نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مختصراً تعارف۔ تو جو یہ جانتا ہے اور اس کی روشنی میں عمل کرتا ہے تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو تو انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دے، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اور یہ پہچان کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جان لو فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ کرنا پڑے گا اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اور پیچھے ہر پارے میں آپ نے بار بار علم کی اہمیت کے بارے میں پڑھا ہے، تو خود بھی علم سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اور ان کی ایج کے اعتبار سے ان کے لیول پر جا کر ان کو اس چیز کا شعور دینا ہے۔ سورۃ طور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ، اور آباد گھر کی۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں نے جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک دفعہ وہاں نماز پڑھ چکا اس کی دوبارہ باری ابھی تک
نہیں آئی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے جو اس کا ذکر کرتی ہے اور اس کو یاد رکھتی ہے. انسان اگر اس کی ذکر سے لاپرواہی کرتا ہے اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اور یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو میں نے بہت دفعہ بہت ساری حدیثیں پڑھ کے سنائی. مثال کے طور پر انسان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا تو ایک فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. اس کے پاس بیٹھا اللہم اغفر ہو اللہم ارحم ہو اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پر رحم کر. جب تک وہ چاہے 2 گھنٹے بیٹھا رہے وہ فرشتہ دعائیں کرتا رہے. کیوں فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ فرشتوں کے اور ہمارے بیچ میں ایمان کا رشتہ ہے. فرشتے کافروں کے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے خالص نہیں ہے درست نہیں ہے تو پھر ہمارا فرشتوں سے یہ رشتہ بھی کمزور ہو جائے گا. پھر وہ حاملین عرش فرشتے کیسے دعائیں کریں گے ہمارے لیے؟ تو اپنے ایمان کے اوپر جو ہے وہ چیک رکھنا چاہیے ہر وقت کہ میرا ایمان کا لیول کہاں ہے کدھر ہے. جہاں کمزور پڑنے لگے ضرور نیکیاں کریں صدقہ دیں ذکر اذکار شروع کریں کوئی نفل پڑھنا شروع کر دیں کچھ بھی ایسا کریں صلہ رحمی کریں والدین کی خدمت کریں کوئی اور ایسا کام کریں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نیکیاں کریں کیونکہ اعمال نیک اعمال اور ایمان میں راست تناسب ہے. اگر آپ نیک اعمال بڑھائیں گے تو ایمان خود بخود بڑھے گا. جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو فرشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا اور پھر وہ اور بھی زیادہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں طور کی لوح محفوظ کی اور بیت المعمور کی اور اونچی چھت کی اور معجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے. اور اس روز وہ واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. دین کے معاملے میں حجت بازیاں کرنا بحثیں کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. کیا سکھایا گیا ہے ہمیں کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں اور اگر سامنے والا جہالت پہ اتر آیا ہے تو پھر آپ کیا کریں اس سے اعراض برتیں بحثیں نہیں کریں. دین کے معاملے میں بحثیں سخت ناپسندیدہ ہیں اور آج ہمارا پسندیدہ مشغلہ یہی ہے. ہم مساجد کے ممبروں پر بیٹھ کے انہی مسائل کو انہی چیزوں کو موضوع بحث بنا کر تو ہم جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے اور یہ سخت ناپسندیدہ ہے. ایک مرتبہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ کوئی شخص ایک آیت نکال کر لاتا اور کوئی شخص اس پر دوسری آیت. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور آپ سخت غصے میں تھے اور کہا کہ اے لوگوں کیا تم لوگ اس لیے بھیجے گئے ہو کیا تم اسی چیز کا حکم دیے جاتے ہو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یعنی انہی چیزوں میں بحثیں کر کر کے پھر آپس میں تفرقے ڈالو اور تفرقے ڈال کے پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاؤ اور پھر ان کا قتل اپنے اوپر جائز کر لو. تو سخت ناپسندیدہ ہے دین کے معاملات میں بحث برائے بحث کرنا. آپ کے پاس قرآن سے دلیل ہے آپ کے پاس صحیح حدیث موجود ہے وہ بتا دیجئے دیٹس انف. بس اس کے اوپر آگے کوئی بحث مباحثہ نہیں. جس دن انہیں دھکے مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نہیں رہا جاؤ اب جھلسو اس کے اندر. تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے تھے. متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. تو بات کیا ہے اصل اہمیت کس چیز کی ہے عمل کی باتوں کی نہیں. ٹھیک ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون.
اور وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، تو ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ سبحان اللہ، ایسا گھرانہ کتنا خوبصورت ہوگا جس میں ماں باپ اور بچے اور بہن بھائی سب اللہ کو یاد کرنے والے۔ صبح میں جب تیاری کر رہی تھی اس کی، تو جب میں اس آیت پر پہنچی تو میرے دل سے دعا نکلی۔ آپ سب بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس سفر کو میری نسلوں میں جاری کر دیجئے۔ آپ میری نسلوں کو، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، میرے بہن بھائیوں کو اس راستے میں میرے ساتھ لگا دیجئے، کہ ہم سب اللہ کے راستے میں نیکیوں میں جلدی کرنے والے، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے، ہم سب کے دلوں کی خوشی قرآن بن جائے، ہمارے دلوں کا نور، ہمارے دلوں کی لذت، ہمارے اعمال کی لذت قرآن بن جائے، اور اس سفر پر ہم سب، ہماری نسلیں چلی پڑیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک نیکی کا آغاز کرتا ہے اور وہ اس سلسلے کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اور وہ پھر اس کی نسلوں میں جاتا ہے، پھر اس میں اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور برے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی تو یہی ہے نا، کہ انہوں نے یہ نصیحت اپنے بیٹوں کو، اور ان کے بیٹوں نے وہ نصیحت اپنے بچوں کو کی، اور پھر آگے ان کی نسلوں میں انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا۔ ہاں، ان میں کچھ برے لوگ بھی تھے اور کچھ اچھے بھی، تو ہمیں اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس اعلیٰ میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ، ہمارے ازواج، ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کے ساتھ ہمیں وہاں جمع کر دے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ بہت قیمتی اور بہت مختصر ہے۔ کل جب میں گروپ میں پوسٹ کر رہی تھی تو لٹرلی میرے آنسو آ رہے تھے کہ یا اللہ، رمضان گزر بھی کیا، ہم کچھ بھی نہیں کر پائے، پتہ نہیں کچھ کر بھی پائے کہ نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لینا، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو بڑے اجر کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر پائے یا اللہ، رمضان ایسے ہی گزر، اور اسی طرح ہماری زندگی گزر جانی ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا، اور جب موت کا فرشتہ سامنے آئے گا تو ہم ایسے حق تک رہ جائیں گے، بس اب ختم، اب مہلت نہیں ملے گی، تو پھر کیا کریں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کریں۔ ہر دن کو سمجھے آخری دن ہے، بس اب یہ آخری دن ہے، اور رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے۔ تمام مصروفیات کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے کیجیے، ذکر بڑھائیے، اپنی نوافل بڑھا دیجیے اور دعائیں بڑھا دیجیے، اور بچوں کو بھی اس میں لگائیں ساتھ۔ چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو اچھی احسن طریقے سے ترغیب دے کہ وہ بھی نیکی کرے، آپ کے ساتھ راتوں کو قیام کرے۔ لیلۃ القدر آئے گی اس میں، کل ایک تاک رات گزر گئی ہے کل، اور اب آگے 25 اور پھر 27 اور پھر 29۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین عمل کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہین ہے، رہن رکھا ہوا ہے ہر شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے پاس۔ جیسے کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی امانت دیتا ہے، کوئی قرض دیتا ہے، تو اس کے عوض دوسرا جو ہے اس کے پاس اپنی کوئی چیز، قیمتی چیز رہن رکھوا دیتا ہے۔ تو یہ تمثیل دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نعمتیں دی، اینڈ یو کانٹ کاؤنٹ دوز بلیسنگز، آپ گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتوں کے انبار لگا دیے، تو ہم تو نعمتوں کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ ان سب چیزوں کے عوض ہماری جان اللہ کے پاس رہن پڑی گی، ہمارا نفس اللہ کے پاس رہن پڑا ہوا ہے۔ اب اس رہن کو چھڑانے کے لیے قیمت ہمیں کیا پے کرنی ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا ہے۔ اگر ہم نے اس کے انورس کیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نفس تو اللہ کے پاس ہے نا، وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں جیسے سورہ توبہ میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کے بدلے ان کے ساتھ جنت کا سودا کر لیا ہے۔ تو ہمیں پیمنٹ کرنی ہے،
پیمنٹ کس ذریعے سے کرنی ہے؟ اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے. اور جان لگانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں جائیں اور شہید ہو جائیں، وہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے. شوق ضرور رکھنا چاہیے شہادت کا، لیکن ہم ڈر جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ شوق تو بہت ہے شہید ہونے کا، وہ ایک شعر ہے نا، مجھے اس کا وہ صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم میرے ذہن میں رہ گیا کہ شوق شہادت تو ہے لیکن سنا ہے کہ وہ قتل کر دیتے ہیں. تو قتل ہونا نہیں چاہتے لیکن شہادت کا شوق رکھتے ہیں. تو مشکلیں برداشت کرنا نہیں چاہتے ہم، اور بڑے مرتبوں کا شوق بھی رکھتے ہیں. تو جان اللہ کی راہ میں لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ شہادت میدان جنگ میں، بلکہ آپ جب قیام کرتے ہیں رات کو تہجد میں یا نماز میں، تو اس وقت آپ کی جان استعمال ہو رہی ہوتی ہے نا. آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی جان استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح آپ چل کے جاتے ہیں سفر کر کے کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کی جان استعمال ہو رہی ہے. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ہم نے سودا کر رکھا ہے. اللہ کی فرما برداری میں اس کی رضا کی خاطر ہم اپنے جسم کو استعمال کریں، اپنے وقت کو استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اگر آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اگر آپ مثالوں سے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اپنی سوچ کو، اپنی زبان کو، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اگر آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے تو اگر آپ حفظ کر سکتے تو قرآن کو حفظ کیجئے، اس کے معنوں کو یاد کیجئے، اور پھر بڑوں کو بتا سکتے ہیں بڑوں کو بتائیں، چھوٹوں کو بتا سکتے ہیں چھوٹوں کو بتائیں، بہت چھوٹے بچوں کو بتا سکتے ہیں ان کو بتائیں. کریں ضرور، ففروا الی اللہ کریں. اور ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کا بھی ان کا جی چاہے گا ان کو دیے چلے جائیں گے. اور وہ ایک دوسرے سے جامع شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی یاوہ گوئی ہوگی اور نہ بدکاری. اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت چھپا کے رکھے ہوئے موتی. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے گھر والوں اور دیگر مخلوق کے حقوق ادا کرتے تھے. پھر یہ کہ ہم گھر والوں کی محبت میں گم ہو کر اللہ کو بھول نہیں جاتے تھے، اللہ کے دین کے کام کو بھول نہیں جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہم سے بات چیت کرتے تھے، ہم سے جو ہے وہ خوش گفتاری بھی ہوتی تھی، اور گھر کے کاموں میں بھی آپ ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے. لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی تو آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ بلاوا اللہ کی طرف سے آ گیا تو بس اب مجھے اس طرف جانا ہے. تو گھر والوں میں ڈرنے والے جنتیوں کی نشانی ہے کہ گھر میں آپ بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہیں اور بہن بھائیوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو دل کس میں لگ جاتا ہے؟ چلیں بس اب نماز پڑھ. مزے سے بیٹھے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں. اول تو اپنی روٹین ایسی بنائیے کہ نماز کے اول اوقات میں آپ کوئی بھی ایسے کام نہ کریں. یہ بھی اللہ کی محبت ہے نا، اس اللہ کی محبت سب سے اوپر رکھیں اور اللہ کی طرف سے اللہ کی فرما برداری کا کوئی موقع آ جاتا ہے تو دوسروں کی محبت اور دوسروں کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں کرتی تھی. یہ ہے جنتیوں کی نشانی. آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے اور واقعی وہ بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. اور دوسری نشانی جنتیوں کی کیا ہے؟ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے. لیکن ہم چاہتے ہیں نا ہم نیکی کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ ہمیں توفیق نہ دے. تو نیکی کی توفیق بھی اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ شکر کرنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگیں، اور پھر جب وہ شکر اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے دے ہم شکر کریں تو پھر اس کے اوپر پھر اللہ کا شکر ادا کرے. اگر انسان اس طرح اللہ سے رابطے میں رہے تو دن بھر کے 24 گھنٹوں کا کوئی سیکنڈ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکشن میں نہ ہوں. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نصیحت کیے جائیں اپنے رب کے فضل سے، نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ لوگ جو مرضی بے شک کہتے رہے، لیکن جو حق بتانے والا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں؟ یہ در حقیقت یہ دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام اور بنا کے لے آئیں۔ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یہ زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو تو وہ پھر کوئی کھلی دلیل لے کر آئے۔ کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی کی پڑی ہوئی چٹی سے کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو دعوے ہیں ان کے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں یا جو انہوں نے کوئی شریک بنا رکھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر کوئی دلیل لے کر آؤ، پھر بتاؤ کہاں سے یہ جو ہے تمہارے پاس یہ سب کچھ آیا، کہ تم کس بیس پہ یہ باتیں کر رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود قرآن لکھ لیا ہے تو تم بھی لکھ کر لے آؤ، وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں، تم تو پڑھے لکھے بھی ہو، تو کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف دشمنی میں، حسد میں، عناد میں حد سے گزر گئے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی اور نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ دنیا کی جو مصائب اور تکلیفیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے انسان کو ہلانے کے لیے آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سے عذاب اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ پلٹ جائے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ آپ جب اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کریں، اور ستارے جب پلٹتے ہیں تو اس وقت بھی، یعنی فجر کی سنتوں کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں۔ شریح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نیند سے جاگتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے جاگتے تھے یعنی تہجد کے وقت تو پہلے 10 بار اللہ اکبر کہتے تھے، پھر 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے تھے، پھر 10 بار سبحان الملک القدوس کہتے تھے، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، اور پھر 10 بار کہتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ تو چھوٹا سا عمل ہے۔ اب ہم اٹھتے ہیں تہجد کے وقت میں سحری کے لیے تو کہیں ریمائنڈر یہ لکھ کے لگا لیجئے کچن میں، جہاں آپ نے پہلے استغفار کی لکھ کے لگائے تھے کلمات، تو وہیں پر قریب لگا لیجئے، اور جب آپ اٹھے تو یا اپنے الارم کے ساتھ جو اسکرین ہے آپ کے موبائل کی اس پہ یہ سیو کر لیں کہ جیسے ہی الارم بجے گا آپ موبائل اٹھائیں گے تو اس کے اوپر یہ سب لکھا ہوا آ جائے گا، تو آپ اس کو پڑھ لیں گے کہ دس از مور کنوینئنٹ، ہے نا؟ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹی اور سنت کو اپنانے کا آپ کو ثواب بھی ہوگا اور اس کا اجر تو ہے ہی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے فرمایا کہ فجر اور عصر جو ہے
یہ جنت میں لے جانے والی نمازیں، یعنی جو فجر اور عصر پر مداومت کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نمازوں کی نہیں کرتا، لیکن بالخصوص یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں عموماً لوگ عصر کے وقت بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اور فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو ان نمازوں میں جو ہے ان کی پابندی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا قصہ سنایا لوگوں کو آ کر، تو لوگوں کو لگا کہ یہ تو ان کا تو جیسے نعوذ باللہ ابھی دماغی چل گیا، پہلے یہ کہتے تھے میرے پاس وہی آتی ہے، اب کہتے میں آسمان سے ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رفیق کو جو ہے وہ کوئی بھٹکے نہیں ہیں یا کوئی ان کے وہ بہکے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو باتیں میں آپ سے سنوں تو کیا میں لکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کسی بھی حالت میں ہوں تو میں حق کے سوا کچھ بھی بات کہوں۔ اسی طرح ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ میں آپ کی باتیں لکھ لیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔ یہی بات یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ وحی کے مطابق بات کرتے تھے، اور اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسی لیے حدیث جو ہے وہ بھی وحی ہے، وحی غیر مطلوب یا وحی خفی ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا ہی صاحب حکمت ہے، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، یہاں اشارہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہے، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے اس کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا کیا ہے؟ جہاں شہداء کی روحیں رکھی جائیں گی، اور یہاں معراج کے واقعے کی ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے اوپر پھر نہیں گئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پردے میں بات کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پاتی۔ اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا، اور یہ کہاں پر ہے؟ سدرۃ المنتہا، 6 آسمان پر، اور اس کی بلندی جو ہے وہ 7ویں آسمان تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی یہ اور کہتا ہے جتنی ڈسکرپشن ہمیں روایات سے ملتی ہیں اور جتنی ڈسکرپشن ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اس سے آگے اس معاملے میں بحثیں کرنا تو یہ پھر متشابہات میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا، جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتا دیا بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ یہ طائف اور اس کے نواحی حجاز کے لوگ جو ہیں وہ ان دیویوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کیا تمہارے لیے ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو بیٹے پسند ہے اور بیٹیاں پسند نہیں ہیں، یہ تو دونوں اللہ کی دین ہے۔
بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اپنے خالق کے سر مونتے ہو. گویا ان کو تھوڑی آڑ دلائی جا رہی ہے اس چیز میں. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. جس طرف ان کا نفس لے کر جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں. اور نفس کے لیے ہوا کا لفظ آیا ہے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہلکی چیز. ہوا جیسے ہماری بھی جو ہوا ہوتی ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہلکی چیز ہوتی ہے نا. تو نفس ہلکا ہوتا ہے. جدھر اٹریکشن ہوتی ہے ادھر چل پڑتا ہے, جدھر پش ملتی ہے ادھر چلا جاتا ہے, جدھر آسانی ہوتی ہے ادھر چلا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے جو بھی لگتا ہے, پیچھے بھی آپ نے پڑھ کے آئے نا, سورہ کہف میں بھی آپ نے پڑھا, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس شخص کی پیروی نہ کرے جو خواہش نفس کی پیروی کے پیچھے لگا ہوا, کیونکہ کان امرہ فرطا, اس کا تو امر جو ہے, اس کا تو کام تو حدوں سے نکلا ہوا. تو نفس تو آپ کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا, اس کے پیچھے نہیں چلنا, اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے نفس لوامہ کو طاقتور بنانا ہے. اور نفس لوامہ کو طاقتور بناتی ہیں نیکیاں. جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں اتنا ہمارا ضمیر, ہمارا نفس لوامہ طاقتور اور نفس ہمارا کمزور ہوتا جاتا ہے. اور اس کی مثال آپ اس طرح سمجھے, پریکٹیکلی آپ کو ایسے سمجھ آئے گی کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے, نکاح نہیں کر پاتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کثرت سے روزے رکھنے کے لیے کہا. اب روزہ کیا ہے؟ بیسکلی روزہ ایک نیکی ہے, اور نیکی میں فزیکلی کیا ہے, انسان کی خوراک رک جاتی ہے تو اس کے اندر جو شہوت کے جذبات ہیں وہ ماند پڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا تو ہمارا نفس امارہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور نفس لوامہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. اور کیا انسان جو چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. یعنی اصل میں تو اللہ ہی کا امر چلتا نا, انسان کا تو نہیں چلتا. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں, ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے کوئی سفارش سننا چاہے اور وہ اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں, حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ پر کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جو کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. یعنی دنیا کی زندگی کے سوا اسے کچھ بھی اور نہیں چاہیے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے. اسی لیے ہم دعا کرتے نا, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارا ہم و غم نہ بنا کہ اس کے مسئلے, اس کی پریشانیاں, اس کی کمیاں وہی ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے اور ہم انہی کے پیچھے غم اور ہم میں پڑے رہیں, انہی کے پیچھے ہم دوڑتے رہیں اور یوں ہی ہماری مہلت عمل ختم ہو جائے اور ہم آخرت کے لیے کوئی بھی کام نہ کر سکیں. یہ کس دعا کا حصہ ہے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا وبین معاصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا. اور اسی میں آگے جا کر پھر یہ دعا یہ آتا ہے, ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. ٹھیک ہے, تو یہ دعا آپ کو مل جائے گی, آپ کی پارے کے اینڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے, جو آپ کو وائٹ کلر کے پارے اب مل جاتے ہیں الہدا کے, اس میں سے بھی مل جائے گی آپ کو, مصنون دعاؤں میں بھی مل جائے گی. قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد مانگی جانی دعا والی دعاؤں میں بھی یہ دعا موجود ہوتی ہے. جی, تکمیل قرآن میں جہاں اللہم ارزقنی التفکر و تدبر والی ہوتی نا, اور اللہم آنس وحشتی فی قبری والی دعا ہوتی ہے, وہاں آپ کو یہ بھی مل جائے گی. نہیں ملے گی تو ہم آپ کو انشاءاللہ فارورڈ کروا دیں. ٹھیک ہے,
تو یہ ضرور پڑھا کریں تاکہ یہ دنیا ہماری آنکھوں سے ذرا پرے ہو اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آخرت کو دیکھنے والی بنی. یہ بات آپ کے رب سے آپ کا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جاتے ہیں. انٹینشنلی کبائر میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کے لیے بڑی جزائیں ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کس لیول پر تقوی رکھتا ہے. اور سب سے زیادہ اچھے متقی انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بیان نہیں کرتا پھرتا کبھی اپنی پاکیزگی کا. سورہ نور میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے تھے، تمہارے دل پاکیزہ نہیں رہ سکتے تھے. تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہے. اللہ ہی سے تقویٰ مانگنا چاہیے اپنی ذات کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کی پاکیزگی، اس کا تزکیہ مانگنا چاہیے. کبھی بھی اپنی نیکیوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی. نہ اپنے بچوں کی تعریفیں کریں اور نہ اپنی تعریفیں کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا، ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ کون جو ہے وہ کتنا متقی ہے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو اللہ کی راہ سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے؟ تھوڑا سا دیکھ کر رک جانے والا. وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، بہت کر لیا میں نے بہت معاف کر دیا، اب نہیں ہوتا. بہت صبر کر لیا، اب صبر نہیں ہوتا. آپ کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تھکنے لگتے ہیں. بس اب کب تک میں کروں، اب میں کتنا دوں، اب اس کو خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، خود کرنا چاہیے، آپ کو موٹیویشن دوسرے کو دینی چاہیے، لیکن آپ جو نیکی کر رہے ہیں اس سے تو نہ رکیں. رمضان میں خوب عبادتیں کی اور شوال میں کچھ بھی نہیں. ایسا شخص کیا ہے جو دیتا ہے تھوڑا سا اور رک جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ رویہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ عمل جو اگرچہ قلیل ہو لیکن مستقل ہونا چاہیے. پھر یہ کہ یہاں پر جو صفت بیان ہوئی ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، تو ابراہیم جنہوں نے وفا کی، وہ ایسے نہیں تھے کہ تھوڑا سا دے کے رک جاتے، تھوڑا سا عمل کر کے تھک جاتے. تو کیا کرنا ہے ہم نے آج کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو تیزی کون کر سکتا ہے؟ جو جگہ جگہ رک جانے والا ہو. کیا وہ تیزی کر سکتا ہے؟ تو یا وہ جو مستقل مزاجی سے چلنے والا ہو، کون تیزی کر سکتا ہے؟ اور اس میں کیا تھا؟ صحف ابراہیم اور صحف ابراہیم اور موسیٰ میں کیا تھا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر یہ کہ جس کی وہ کوشش کرے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. کل بھی ہم نے کوشش کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا نا، کوشش کرنا. بہت سارے لوگ قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے سے کیوں رک جاتے ہیں، حالانکہ گھر میں بیٹھ کے اٹینڈ کرنی ہوتی ہے. نیند آ رہی تھی، وہ رات کو ہم جاگتے رہے، رات کو ہم نے عبادت کی تو صبح ہمیں نیند آ رہی تھی. تو کیا ہم نے کوشش کی جاگنے کی؟ ہم نے الارم لگایا، ہم نے جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم اٹھ کے بیٹھ گئے، ہم نے اپنا منہ دھویا، ہم نے وضو کیا، ہم نے کوشش کی، یا ہم نے ایک جسٹیفیکیشن دے لی کہ چونکہ رات دیر سے سوئے تھے اس لیے ہم اٹھ نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ کوشش میٹر کرے گی.
ہم نے کتنی کوشش کی، اور یہ کوشش کون اس کا اجر کون دے گا؟ وہ جو ہمارے اندر اور باہر کو دیکھ رہا ہے، جو ہمارے اندر اور باہر کو جانتا ہے، تو وہ تو پھر پیچھے جانتا ہے نا کہ کہاں ہم بہانہ کریں اور کہاں ہم واقعی صحیح معنوں میں کوشش کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ عنقریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کی پوری جزا اس کو دی جائے گی۔ تو کوشش کرنے سے نہ تھکے، رک نہ جائے کریں، کوشش کرنے سے رکے نہیں، کرتے رہیں کوشش۔ کسی کو بتا رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہا، تھوڑی کر کے بتاتے رہے، کوشش کرتے رہے، اللہ اس کو ہدایت دے، دعائیں کریں، لیکن اگر وہ اس کے نصیب میں ہدایت نہیں بھی ہے تب بھی آپ کی کوشش کا اجر آپ کو ضرور ملے۔ نیند آ رہی ہے رات کو قیام کرنے میں، اٹھیں، وضو کر لیں، منہ دھو لیں، کچھ کھا لیں، واک کر لیں، کوشش کریں۔ پھر کھڑے ہوئے ہیں، پھر قیام کرنے کے لیے، پھر نیند آ رہی ہے، پھر ٹانگوں میں درد محسوس ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بیٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز میں قیام میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ اس طرح بیٹھتے تھے کہ کھڑے ہو کے قیام شروع کیا، قرآن پڑھنا شروع کیا اور تھک گئے تو بیٹھ گئے، اب قرات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو تھوڑی دیر پہلے پھر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر قرات تھوڑی سی کرتے اور پھر رکوع کرتے۔ تو بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، تھک گئے ہیں تو سنت موجود ہے آپ کے پاس، کوشش تو کرے نا۔ اب یہ کیا کہ بھی تھک گئے ہیں تو ہم قیام ہی نہیں کر سکتے۔ گرمیاں آ رہی آگے، ایام تشریق کے روزے رکھنے، بہت گرمی بھی آئے گی، لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، جون جولائی کے مہینے بھی آئیں گے، اگست کا مہینہ آئے گا، شدید پیاس کا مہینہ آئے، کوشش نہیں چھوڑنی آپ نے، جسٹیفیکیشنز نہیں دینی اپنے آپ کو، پوری کوشش کریں کہ ایام تشریق کے روزے لازمن رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری سارے ارادے میں کامیاب فرمائے۔ اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور ایک بوند سے جسے وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بھی وہی بخشے گا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور اسی نے جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اگر انسان اس لیول پر اپنے رب کو کے ساتھ چیزوں کو ریلیٹ کرنے والا ہو تو میں کہتی ہوں سارا دن 24 گھنٹے میں آپ تو ہر وقت رب کو اپنی شہرگ سے بھی قریب محسوس کریں گے، پھر کیسے اس سے دور ہو سکتے ہیں؟ جب انسان ہر خوشی، ہر غمی، ہر روٹین، ہر نعمت، ہر کھانے پینے کے ٹائم پہ، ہر سونے جاگنے کے ٹائم پہ، اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے، گھر کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہی ہو کہ یہ تو اللہ نے دیا ہے اور اللہ تیرا شکر ہے، اور یہ جو ہے اگر مجھے تکلیف پہنچی ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو مجھے اس پہ صبر بھی کرنا ہے، تو ہر وقت تو وہ اللہ اللہ ہی کرتا رہے گا، تو پھر شیطان کہاں سے اس کو بہکائے گا؟ کیونکہ جو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ سبحان شعرا جو ہے یہ ایک ستارہ تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، تو بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر جو کچھ اس نے چھا دیا، یعنی عذاب۔ بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم تعجب کا اظہار کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، آپ کے پاس جتنے لوگ اس وقت موجود تھے چاہے وہ مسلمان تھے یا کافر، سب نے سجدہ کیا، البتہ ایک بوڑھا شخص امیہ بن خلف جو تھا اس نے اپنے ہاتھ میں کنکری یا مٹی لے کے اس کو اپنے ماتھے تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم سب نے دیکھا کہ وہ کافر ہی مرا۔
دوسری چیز جو یہاں پر ہے وہ کیا ہے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون، تم اس قرآن پر تعجب کرتے ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہنستے زیادہ ہو اور روتے کم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اور یہ حقیقت ہے، جب آپ قرآن سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، آخرت کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو پھر بندے کو بلا وجہ کی ہنسی نہیں آتی، پھر اس کو جوکس اچھے نہیں لگتے، جو فضول قسم کے جوکس ہوتے ہیں، یا آپ کبھی دیکھیں آپ لوگ ایسی ایسی باتیں کر کے ہنستے ہیں کہ انسان کو لٹرلی وامٹ آنے لگتی ہے کہ یا اللہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ بےہودگی کی، بے حیائی کی باتیں، ایسے ایسے جوکس بنا رکھیں، اور پھر عجیب طرح سے وہ ایک ہر وقت کا ہلا گلا اور فن پروگرام۔ تو جو شخص آخرت کو ذہن میں رکھتا ہے نا، یہ نہیں کہ وہ ہنستا نہیں ہے، ہنستا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے، بڑا آپ نے بچپن سے پڑھا ہوگا وہ کہ کھجورے کھا رہے تھے سب بیٹھے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والی گٹھیاں حضرت علی کے سامنے کر دی، تو پھر کہا دیکھیں ذرا کس نے زیادہ کھجورے کھائی ہیں، تو حضرت علی کہنے لگے تو یہ بھی تو دیکھیں گے کہ گٹھلیوں سمیت کون کھا گیا ہے۔ تو ایسی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن معصوم اور ڈیسنٹ قسم کے مزاج جو تھے نا، مطلب تھوڑا سا کبھی بات کر لیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کرے میں جنت میں جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی، تو بیچاری اداس ہوئی، تو آپ نے کہا نہیں، بوڑھی نہیں جائیں گی، سب کو اللہ تعالیٰ جوان کر کے وہاں بھیجے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مومن ہنستا نہیں ہے، مومن مذاق نہیں کر سکتا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پھر وہ ہر وقت کے ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ڈھونڈتا۔ اور انتم سامدون، قصے کہانیاں سنانا، بیٹھ کے گپے مارتے رہنا، اور خاص طور پر گانے بجانے کی محفلیں۔ لوگ کیا کرتے تھے، ہم ریلیکس ہوتے ہیں، ہم میوزک سنتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے میوزک سنتے ہیں، ہم ریلیکس ہوتے ہیں۔ میوزک کو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں، یہ روح کا زہر ہے۔ روح کی غذا تو اللہ کا کلام ہے، جتنی آپ اس کو زہر دیتے جاتے نا، یہ زہر کے لیے امیون ہوتا جاتا ہے اور انسان کو سلو پوائزن کر کے اس کی روح کو مار دیتی ہے یہ موسیقی، اور اس کے اوپر بہت تحقیق ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی سجدے کرنے والوں میں شامل ہوں، اور ہم بھی پہچانیں اس زندگی کی حقیقت کو، اور فعال ہوں ہر وقت ہماری نظر جو ہے وہ آخرت پر لگی ہو، اور ہم وقت ضائع کرنے والے نہ۔ سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ لگی ہے قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ شق قمر کا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت قریب آ چکے زمانے کے اعتبار سے، پہلے انبیاء کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے قیامت۔ وقت تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کب آئے گا، لیکن اب چونکہ کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، تو زیادہ تر دور جو زمین کا ہے، جو انسان کا ہے، وہ گزر چکا ہے۔ اور مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفسی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، ایسی حکمت اور جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ تنبیہات، پرانی قوموں کے قصے، عبرت دلانے والی آیات، کائنات کی نشانیاں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں لوگ اس پر عمل نہیں کرتے؟ حالانکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے، پی ایچ ڈیز کی ہوتی ہیں، پوسٹ ڈاک کیے ہوتے ہیں، باہر کے ممالک سے ڈگریاں کی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں تو عبرت نگاہ نہیں ملتی۔ مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی، بس آپ ان سے رخ پھیر لیجئے۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا،
لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹٹیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ یہ وہی منکرین ہیں جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا، یعنی کشتی پر جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔